آخر کار وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ یوسف کو اب اس بات کا پتہ چل جانے والا ہے کہ وفا کی شادی باسط کے ساتھ ہو چکی ہے، اور جب یوسف کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا کیا رد عمل پیش کرے گا؟ کیا وہ وفا کو جان سے ہی مار ڈالے گا یا تو پھر باسط کے سامنے اس کی حقیقت کھول دے گا اور باسط کو اپنی اور وفا کی ساری پرانی ویڈیوز اور پرائیویٹ تصویریں بھی دکھا دے گا؟ اور کیا باسط یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وفا کو طلاق دے گا یا تو پھر یوسف کو ہی گھر سے نکال باہر کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں جان گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دراصل وفا آج کل اس قدر بدتمیزی کر رہی ہے رابعہ کے ساتھ، اور باسط کو تو وہ بالکل بھی بھنک نہیں پڑنے دے رہی کہ وہ کر کے رہی ہے اس کی ناک کے نیچے۔ رابعہ بات بات پر وفا کو یہی کہتی ہے کہ تم میری روشین کی کبھی بھی جگہ لے ہی نہیں سکتی، روشین ہی میرے گھر کی بہو تھی اور وہی رہے گی، اور تمہیں تو میں باسط سے طلاق دلوا کر ہی سانس لوں گی۔ جس پر اب وفا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بڑھیا کو کہیں نہ کہیں کنارے پہ لگانا ہی پڑے گا۔ روشین کی باتیں جب وہ کرتی ہے وفا کے سامنے تو وفا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا ہے کہ زلیخا بات بات پر وفا کو سمجھاتی ہے کہ وفا اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تم نئی آئی ہو لیکن تمہارے قدم ابھی مضبوط نہیں ہوئے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ میرے قدم اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، باسط نے مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری جگہ بالکل وہی ہے جو کہ روشین کی ہوا کرتی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ باسط نے مجھے آج ڈنر پر لے کر جانا ہے۔ جس پر زلیخا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تم نے تو بہت کمال کا کام کر دیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اماں میں اس بڑھیا کو سائیڈ پہ لگانا چاہتی ہوں۔ زلیخا کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو وفا؟ تو وفا کہتی ہے کہ میں رابعہ آنٹی کو زہر دے دوں گی جس کی وجہ سے یہ مر جائے گی اور پھر ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بڑھیا کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ ارے دن رات یہ باسط کے کان بھرتی رہتی ہے، جب بھی باسط اس کے پاس جاتا ہے تو یہی کہتی ہے کہ وفا کو طلاق دے دو، وفا کو طلاق دے دو۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اماں، تم فکر ہی نہیں کرو، خیر ابھی تو میں باسط کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں اور آج میں روشین کے کپڑے اور روشین کا سونے کا سیٹ پہن کر جاؤں گی، اور دیکھنا باسط نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میرا جو دل چاہتا ہے میں پہن سکتی ہوں۔ جس پر زلیخا بڑی ہی خوش ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ان کی زندگی کی خوشیاں مختصر ہی رہ گئی ہیں، کیونکہ اب یوسف آ جانے والا ہے۔ یوسف جو کہ دبئی گیا ہوا تھا 6 مہینے کے لیے وفا کی خاطر، کے وفا کے لیے بہت زیادہ پیسے کما کے لائے گا اور پھر آ کر وفا سے شادی کر لے گا، کیونکہ وفا تو بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے پاکستان میں اور وہ 6 مہینے کے بجائے چند ماہ بعد ہی واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بار بار وفا کو کال کرتا ہے، لیکن وفا اس کی کال اٹھاتی ہی نہیں۔ یوسف بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ وفا کو آخر کیا ہو گیا، کیوں اتنے دنوں سے مسلسل اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ خیر یوسف نے اب سوچ لیا ہے کہ وہ جائے گا باسط کے گھر میں اور دیکھ کر آئے گا کہ میری وفا کس حال میں موجود ہے، جبکہ دوسری طرف یوسف یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے وفا نے کر کیا لیا ہے۔ خیر وہاں پر وفا اور باسط دونوں ڈنر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے کری رابعہ بالکل خوش نہیں ہے۔ وہاں پر اچانک سے اب یہ لوگ نکلتے ہی ہیں کہ یوسف آ جاتا ہے۔ یوسف آتا ہے تو گیٹ کیپر سے پوچھتا ہے کہ وفا بی بی کو باہر بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، دفع ہو جائے یہاں سے، کوئی وفا بی بی نہیں ہے یہاں پر۔ جس پر یوسف کہتا ہے جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے زلیخا آنٹی اور وفا بی بی یہاں ہی رہتے ہیں نا۔ جس پر پھر گیٹ کیپر اس کو بتا دیتا ہے کہ کس وفا آپی کی تم بات کر رہے ہو، وہ وفا بیگم ہیں اور اس گھر کی بہو ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میں وفا کی بات کر رہا ہوں۔ جس پر پھر گیٹ کیپر بتاتا ہے کہ باسط صاحب نے چند دنوں پہلے ہی وفا بی بی سے شادی کر لی ہے اور دونوں ابھی اس ٹائم ڈنر پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ تنگ نہ کرو اور نہ ہی میرا ٹائم ویسٹ کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس پر یوسف کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے، ہکا بکا وہ رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا تو ہوا کیا، آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ روشین بی بی کہاں ہے۔ جس پر پھر گیٹ کیپر بتاتا ہے کہ روشین بی بی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر کئی دنوں سے گئی ہوئی ہیں لڑ کر، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ یوسف کو نکال دیتا ہے۔ اب یوسف کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرے تو کرے کیا، اس نے تو بالکل سوچا بھی نہیں تھا کہ وفا اتنی بے وفائی یوسف کے ساتھ کر دے گی، اور روشین نے جیسا جیسا اس کو بتایا تھا وہ سب کچھ سچ ہو گیا ہے۔ یوسف اب سوچتا ہے کہ روشین کی ہی مدد لے لے۔ یوسف کال کرتا ہے روشین کو، پہلے تو وہ کال ہی نہیں اٹھاتی
چاہتی کیونکہ اس کو پتا ہے یہ لڑکا پھر کوئی نہ کوئی فضول بات ہی کرنے والا ہوگا۔ خیر پھر وہ وائس نوٹ بھیج دیتا ہے روشین کو اور اس کو یہ کہتا ہے کہ پلیز آپ میری بات سن لیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وفا میرے ساتھ ایسے کرے گی اور وہ باسط کے ساتھ شادی ہی کر لے گی۔ میں بہت آپ سے معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں میں نے آپ کے ساتھ جو کیا، اور آپ پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا تھا کہ آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے ہیں کہ میں وفا کے ساتھ مل گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جو کیا ہے اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ خیر جب یہ وائس نوٹ سنتی ہے روشین تو پھر وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے پہلے ہی باسط کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس آخری راستہ اس کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں کہ وہ دوبارہ یوسف سے رابطہ کر لے۔ روشین اس بار اکیلی نہیں ہے بلکہ اس نے نبیرہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے۔ نبیرہ کو بتاتی ہے اور اس کو یہ فارورڈ میسج کر دیتی ہے کہ یہ دیکھو مجھے اسی اوباش لڑکے کا میسج آ گیا ہے، جس پر نبیرہ کہتی ہے کہ آپی اس سے اچھا موقع آپ کو ملنا نہیں ہے زندگی میں، آپ اس سے رابطہ کریں اور اس کو کہیں کہ یہ باسط بھائی کو ان عورتوں کی حقیقت بتائے کیونکہ یہ اس کا بہت ہی پرانا عاشق ہے اور یہ اپنی معشوقہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، اور ویسے بھی اس نے اپنی معشوقہ کی خاطر ہی تو آپ پر جھوٹے الزام بھی لگائے تھے۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نبیرہ، میں اس سے ہی مدد لے لیتی ہوں۔ خیر روشین اس کو کال بیک کر دیتی ہے اور پھر یوسف کو بتاتی ہے سارا ماجرا کہ کس طرح سے روشین کو گھر سے نکالا گیا اور وفا نے اتنی چالیں چلیں اور آخرکار اس نے باسط سے نکاح کر ہی لیا ہے۔ یوسف کہتا ہے کہ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا وفا کو، میرے پاس سارے کے سارے ایویڈنس ہے، اگر وہ مکرے گی تو میں مکرنے نہیں دوں گا، اور ویسے بھی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچا بھی کیسے، یہ صرف اور صرف میری تھی اور یوسف کی کوئی بھی چیز نہیں لے سکتا، یہ تو پھر یوسف کی محبت ہے۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی اب مدد نہیں کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، جو تم دونوں کی پرانی ویڈیوز ہیں اور پرائیویٹ پکچرز ہیں وہ سب، اور جو تم لوگوں کے محلے میں ہوا ہے وہ سب، اپنے پرانے محلے داروں کو اکٹھا کرو اور ان سب کو لے کر آؤ باسط کے گھر میں، اور وہاں جا کر پھر باسط کے سامنے ساری حقیقت کھول دو کہ کس طرح سے یہ دونوں ماں بیٹیاں تمہیں لوٹ کر کھا گئیں اور وفا نے تمہارے ساتھ پیار محبت کے وعدے اور قسمیں نبھائی تھیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم بس 6 مہینے کے لیے دبئی چلے جاؤ اور پیسے کما کے لاؤ، پھر جب تم واپس آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن ان 6 مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے تو باسط کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ باسط کو تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ بہت ہی پاک دامن ہے اور بڑی ہی اچھے کردار کی لڑکی ہے، تو جاؤ یوسف آج تم باسط کو سب کچھ بتا دو۔ یوسف اب تیار ہو گیا ہے اور محلے کے کچھ لوگوں کو بھی پرانے اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو باسط وہاں پر موجود ہوتا ہے اور یوسف گھر جا کر اتنا زیادہ شور شرابہ ڈالتا ہے اور وفا کو آوازیں دیتا ہے، اتنے میں ہی باسط اور رابعہ اور سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر یوسف بتاتا ہے کہ بولو میں کون ہوں وفا، جس پر وفا ہکی بکی رہ جاتی ہے، بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے باسط میں اس کو نہیں جانتی، اس کو تو روشین نے بھیجا تھا۔ جس پر اس کے محلے کی عورتیں بول ہی پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کھاؤ وفا، تم اتنے بڑے گھر میں آ کے بھی پرانے گھر والی حرکتیں کر رہی ہو۔ جس پر اب زلیخا کے پاس اور وفا کے پاس کوئی بھی الفاظ نہیں ہوتے بولنے کے لیے۔ باسط کہتا ہے کہ آپ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں۔ اتنے میں ہی یوسف اپنے سارے موبائل سے ایویڈنس اور پکچرز دکھا دیتا ہے باسط کو کہ یہ دیکھو میں سچ بول رہا تھا اس دن بھی اور آج بھی، کہ آج سے پہلے بھی ہم دونوں ریلیشن شپ میں تھے اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مجھے وفا نے دبئی بھیج دیا اور پیچھے سے تم سے شادی کر لی ہے۔ جب باسط کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب لوگ سچ ہی کہہ رہے تھے اور باسط کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، اور اسی ٹائم باسط کھڑا اس کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دے کر دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا ہے یوسف کے ساتھ۔ لیکن اتنا ہی نہیں، ابھی یوسف نے اس کو جان سے ہی مار دینا ہے، کیونکہ یوسف نے یہی اس کو کہا تھا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تھی تو تمہیں میں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا، اور اس طرح سے یہ ڈرامہ سیریل اختتام کو چلا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔